لوگوں کا پرسپشن تبدیل ہو گیا ہے. ذمہ داری سے کہتا ہوں شہر کراچی میں جائیے اور گھومیے پھریے اور لوگوں سے پوچھئے کہ کراچی میں سب سے زیادہ اہل کراچی کے لیے آواز کون سی جماعت اور اس کی کون سی قیادت اٹھاتی ہے. آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. سب سے زیادہ تعداد میں لوگ آپ کے لیے بات کرتے ہیں الحمدللہ. جب پرسپشن بدل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا فیز ہوتا ہے کہ لوگوں کے انتخابی رجحانات بھی بدل جاتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ تاثر تو ٹھیک ہوا ہے لیکن انتخاب کے دائرے میں ہم کمزور ہیں. لیکن جب ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن اور اس میں بھرپور طریقے سے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا, اپنے پرچم اپنے نشان پر فیصلہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کے سامنے چوائس صرف اور صرف ترازو کی دیں گے. اب بھی میں لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر لوکل ایڈجسٹمنٹ کوئی بہت ہی ریئر قسم کی 1 اور 2% ہوئی بھی ہے, اس میں بھی اگر موقع ہے تو صرف ترازو کو چوائس بنائیے. کسی اور چوائس پہ ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. ترازو کے اوپر آپ الیکشن میں جائیے. آپ کے ذمہ داران یہ عمرہ اطلاع بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے میں ان سے کہہ رہا ہوں ترازو چوائس ہوگا انشاءاللہ تعالی. جب 240 جگہ پہ ہم ترازو نشان پر ہیں تو 246 جگہ پہ بھی انشاءاللہ تعالی ترازو نشان پر ہوں گے. جتنی چوائسز تھی ہم نے سب دیکھ لی اور سب سے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دال گلنے والی نہیں ہے. اس لیے اسی نشان پر ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ میں جب الیکشن لڑا تو اس الیکشن کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخروئی دی. ہم کامیاب بھی 5 جگہوں پر ہوئے, 16 جگہوں پر ہم رنر اپ ہوئے اور بعض جگہیں تو ایسی تھی جہاں 13 ووٹ, 25 ووٹ, 45 ووٹ, 30 ووٹ, 12 ووٹ اس طرح سے جو ہے وہ جیتنے سے رہ گئے. اور لوگوں نے, غیر جانبدار لوگوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ انتخابات جماعت اسلامی کا اس کراچی میں انتخابی کم بیک ہے. بڑے بڑے اخبارات نے یہ بات سرخی لگائی اور میڈیا کے اوپر یہ بات کہی گئی. الحمدللہ وہ تاثر ختم ہو گیا کہ جماعت اسلامی انتخابات نہیں جیت سکتی. جماعت اسلامی الحمدللہ اب انتخابات 30-35 سال ایسے گزرے جس میں اس شہر میں خون بہا, دہشت گردی ہوئی, قتل و غارت گری ہوئی, سیاسی عمل کو روکا جاتا رہا, جمہوری اور پرامن آئینی جد و جہد اس پر قدغن لگائی جاتی رہی اور ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط رکھا گیا جنہوں نے اس شہر کو اس کی منزل سے ہمکنار نہیں ہونے دیا. پروپیگنڈے کے محاذ پر اس جماعت اسلامی کے بارے میں کہ جس نے پاکستان کے قیام کے بعد سے لوگوں کی خدمت کی, لوگوں کو عزت دی, جب موقع ملا تو تعمیر کی, ترقی دی, اس جماعت اسلامی کے بارے میں ایک زہریلے پروپیگنڈے کیے گئے اور کراچی کے لوگوں کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہ شہر کراچی جب جاگتا تھا تو پورا ملک جاگ جاتا تھا. یہ شہر کراچی جب تحریکیں چلاتا تھا تو پورے ملک کی تحریک بن جاتی تھی اور یہ شہر کراچی اپنی زندگی کا ثبوت دیتا تھا تو پورے پاکستان میں ایک انقلابی روح چل پڑتی تھی. اس لیے اس شہر کا بندوبست کرنے والوں نے وہ گھناؤنا کھیل کھیلا کہ جس میں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ ہمارا بندوبست ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی گئی. اس آگ و خون کے دریا کو اس شہر کے لوگوں نے عبور کیا اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی کے کارکنان مشکلات سے دوچار ہوئے. میں نہیں بھلا سکتا ان حالات کو کہ جب زہریلے پروپیگنڈے کے تحت ہمارے لیے ان زخمی کارکنوں کے لیے بھی دروازے لوگ بند کر دیتے تھے جن کو دہشت گردوں نے فائرنگ سے زخمی کیا ہوتا تھا. میں اپنے شہداء کو نہیں بھلا سکتا کہ جنہوں نے خون دے کر اس شہر میں پرامن جد و جہد کی ایک ایسی بنیاد رکھی کہ آج الحمدللہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ شہریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہم نے اس ملک کی خاطر بہت کچھ کیا ہے, خون دیا ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے 3 رہنماؤں کو جن کی سن 70 میں 12 سال اور 13 سال اور 14 سال عمریں تھیں, ان پر الزامات لگا کر بھارت کی نمائندہ عوامی لیگ نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی ہے. مطیع الرحمان نظامی کو شہید کر دیا گیا, پروفیسر غلام اعظم کو شہید کر دیا گیا, ملا عبد القادر کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. یہ کون لوگ ہیں
یہ پاکستان کے جغرافیے اور پاکستان کی نظریات کے لیے جد و جہد کرنے والے اور خون دینے والے لوگ ہیں. ہم نے خون دیا ہے. ہم تنخواہیں لے کر جہاد نہیں کرتے, جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے جہاد کرتے ہیں اور اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں. ہم ہی اس ملک کو بچائیں گے انشاءاللہ تعالی, ہم ہی اس کو آگے بڑھائیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم وہ ہیں جنہوں نے افغانستان کے پہاڑوں پر پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑی ہے. جس طرح آج امریکہ طاقتور, اس وقت روس بھی اتنا طاقتور تھا اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں وہ پہنچ جائے. امریکہ تو 3 سال بعد آیا تھا. الحمدللہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہم برف پوش پہاڑوں کو عبور کر کے ہمارے لوگوں نے وہاں مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد کی جو اپنی انڈیجنس تحریک چلا رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق انہیں عسکری جد و جہد کرنے کا حق حاصل ہے. اس لیے ہمیں کوئی سمجھائے اور بتائے نہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے, نظریاتی کارکن کیا ہوتا ہے. جماعت اسلامی وہ قوت اور طاقت ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ایک جنون انقلاب لائیں گے. اسلام کا انقلاب, جو عدل کا انقلاب ہے, جو انصاف کا انقلاب ہے, جو تعلیم کا انقلاب ہے, جو صحت کی سہولتوں کا انقلاب ہے, جو عوام کے اندر برابری کی سطح پر مواقع پیدا کرنے کا انقلاب ہے, لوگوں کو سہولتیں دینے کا انقلاب ہے. اور کوئی آج کی تاریخ تک ایسا نہیں ہے. جو حکومت سے کہنا چاہتا ہوں, ریاستی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ضمنی انتخاب میں جس طرح کا رنگ سامنے لایا گیا ہے, اس شہر کو پھر سے آپ دہشت گردی اور قتل و غارت گری کی طرف نہ دھکیلیں. یہ ذمہ داری پولیس کی ہے, یہ ذمہ داری رینجرز کی ہے, یہ ذمہ داری فوج کی ہے, کور کمانڈر کی ہے, یہ ذمہ داری ہمارے ایجنسیوں اور اداروں کی ہے, اور یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے کہ یہاں امن و امان کو قائم رکھا جائے. ایک ضمنی انتخاب میں جب آپ گولیاں چلانے سے لوگوں کو نہیں روک سکے تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھے کہ آپ ایک مرتبہ پھر اس شہر میں قتل و غارت گری کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس شہر کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میرا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں امن چاہیے اور ہم انتخابی عمل کو, اس لولے لنگڑے انتخاب کو جس میں ووٹر لسٹیں جعلی بنیادوں پر بنی ہوئی ہیں, اس انتخاب کو جس میں حلقہ بندیاں جعلی مردم شماری کی بنیاد پر کی گئی ہیں, جس مردم شماری میں کراچی کے شہریوں کی آدھی آبادی کو ان ظالموں نے کھا لیا ہے, وہ انتخابات جس میں صوبائی حکومت نے اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے بلدیاتی حلقہ بندیاں کی ہیں اور کہیں 40,000 کی آبادی پر ایک یونین کمیٹی ہے تو کہیں 95,000 کی آبادی پر یونین کمیٹی ہے. اس سب کے باوجود کہ ووٹر لسٹیں خراب ہیں, حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی ہیں, الیکشن کمیشن اپنا رول ادا نہیں کر رہا, ہم پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی انتخابی مارکے میں آئیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے, ہم جد و جہد کریں گے. انشاءاللہ ہم ان جعلی مردم شماری کو بھی شکست دیں گے, ان جعلی ووٹر لسٹوں کو بھی شکست دیں گے اور ان لسٹوں اور حلقہ بندیوں کے خالقوں کو بھی شکست دیں گے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تم بڑھاتے ہو, اب یہ بچے کہاں یونیورسٹی جا سکتے ہیں, کیسے اپنے کالجز میں جا سکتے ہیں, کیسے کوئی گھر کا کام کر سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی عیاشیاں بند کرو. میں سمپل کیلکولیشن بتاتا ہوں, 1 لاکھ سے کہیں زائد لوگ اس ملک میں موجود ہیں جن کو کسی کو 200 لیٹر, 300 لیٹر, 500 لیٹر, 1000 لیٹر, 1500 لیٹر یہ ان کو فری پیٹرول ملتا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو صرف ایک گاڑی کے لیے نہیں, ایک ہی فرد کو کئی گاڑیوں کے لیے پیٹرول ملتا ہے. اس میں ممبران اسمبلی بھی ہوتے ہیں, اس میں وزراء بھی ہوتے ہیں, اس میں بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں, اس میں فوج کے جرنیل اور افسران بھی ہوتے ہیں, اس میں ریٹائرڈ فوجی بھی ہوتے ہیں, اس میں عیاشی کرنے والے حکمران طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ اگر ان کو پیٹرول کی یہ قیمت نہ دی جائے اور یہ اپنی جیب سے پیٹرول بھرنے لگے, آپ یقین کریں سمپل میتھمیٹکس میں 380 روپے کی بچت اس قوم کو ہوگی. $2 ارب, $2.25 ارب یہ بنتے ہیں. آج کے ریٹ کے مطابق تم $1.5 ارب کی بھیک دینے کے لیے ہمیں غلام بنا دیتے ہو اور اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے ہو. ہم پر ظلم کو اور ہم پر جبر کی سیارات کو
तारीख से तारीख करते हो और नाम नहाद अपोजिशन करते हो, नाम नहाद हुकूमत करते हो। इसलिए कौम को समझ लेना चाहिए कि नारेबाजी का मामला नहीं है, ये सब गुलाम इब्ने गुलाम है। पेट्रोल की कीमत हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, IMF की बात नहीं मानेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये बातें करने वाले खुद IMF के एजेंट होते हैं, हर हुकूमत में शामिल होते हैं। जब हुकूमत में लोग नहीं होते, लंबी लंबी बातें करते हैं कि हम गुलामी का कशकोल तोड़ देंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, हम IMF से निजात दिला देंगे। लेकिन जब इख्तिदार में आते हैं तो सबसे ज्यादा IMF की चौखट पे सजदरेज होते हैं। मैं इन सारी हुकूमतों से पूछना चाहता हूं जो अपोजिशन में तो IMF की गुलामी की बात करते हैं, लेकिन इख्तिदार में आकर उसी के आगे सौदेबाजी करते हैं, चाहे वो नून लीग हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो या इन सब की इत्तेहादी MQM हो या और ऐसे लोग हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो। इन सब से मैं पूछना चाहता हूं किस बात से आप हमें डराते हैं? ये IMF हमें क्या देता है? ये IMF तो आलमी साहूकार इदारा है जो इसके पैकेज में गया है कभी पनप नहीं सका है, कभी आगे बढ़ नहीं सका है। आप हमें दलदल में डाल देते हैं, फिर कहते हैं निकलने का एक ही रास्ता है कि IMF की बातें माने। मैं पूछना चाहता हूं क्या चाहिए आपको? IMF का प्रोग्राम होता है 6.5-7 अरब डॉलर का प्रोग्राम होता है और 4-5 साल का ये प्रोग्राम होता है। गोया एक साल में आपको महज 1.5 अरब डॉलर ये देते हैं। इस 1.5 अरब डॉलर की कीमत तो हम इन्हीं के पिछले कर्जे उतारने में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये शिकंजा हमारे गिर्द कसते चले जाते हैं। फिर हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं मिफ्ता इस्माइल से या उससे पहले असद उमर से या उससे पहले इसहाक डार से या ये कब कोई जो हफीज शेख होते हैं कि जब इख्तिदार में आते हैं तो वजारत संभाल लेते हैं, जिस दिन वजारत से हटते हैं रात को जहाज का टिकट पकड़ते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। ये अमेरिका और IMF के गुलाम जो हर हुकूमत में शामिल होकर हमें गुलाम इब्ने गुलाम बनाते हैं।